سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے 15ویں پارے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ باری تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگھار ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر اور وہ امید میں سب سے بھلی۔ یہ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ ہوا۔ آج کے جمعہ مبارک کا موضوع ہے باقی رہنے والی نیکیاں۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں قرآن اور حدیث کو ساتھ لے کر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حصول علم کے لیے یہ وقت جس میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، نماز جمعہ سے قبل، یہ حصول علم کا وقت ہے، علم حاصل کرنے کا وقت ہے۔ قرآن کا علم، حدیث کا علم، بزرگان دین کے ارشادات کا علم، یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ہم کو نصیب ہوتا ہے۔ المال والبنون، دو باتوں کا ذکر فرمایا اللہ نے یہاں اس آیت کریمہ میں، ایک مال، ایک بیٹے، اولاد۔ اب یہ دو ہوئی چیزیں ہیں دنیا میں جو انسان کے لیے ایک آزمائش بھی ہیں، اور کبھی ان میں منہمک ہو کر، محو ہو کر بندہ اپنے رب سے ٹوٹ جاتا ہے، جڑے رہنے کے بجائے ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی آزمائشیں ہو جاتی ہیں مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے۔ یہاں اللہ نے فرمایا مال اور بیٹے، تو بیٹوں کا ذکر اس لیے کیا کہ زیادہ تر لوگ بیٹوں پر فخر کرتے ہیں۔ یہ ایک دستور ہے، چلا آ رہا ہے، حالانکہ فخر کبھی کبھی بیٹیوں پر بھی ہوتا ہے، بیٹوں سے زیادہ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے، مگر عرف عام میں بیٹوں پر ناز کیا جاتا ہے، بیٹوں کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور بیٹوں کو اپنا وارث سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ یہ مال، تمہارے مال اور یہ تمہارے بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی حیات کی ایک زینت ہے، یعنی ان کا تعلق دنیا تک ہے کہ دنیا میں تم انہیں دیکھ کر خوش ہوتے رہو اور ان پر فخر کرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی کہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ تم مال کو لے کر خوش ہو جاؤ اور اولاد کو لے کر خوش ہو جاؤ اور بس، نہیں، صرف اس سے کام نہیں چلے گا۔
کیوں؟ ابھی آپ نے ایک شعر پڑھا، اپنے ہی در کا بھکاری رکھ مجھے، گنجے قاروں کیا تیرے ہوتے ہوئے۔ اے میرے رب، تو مجھے اپنے در کا بھکاری رکھ، قارون کا خزانہ کیا ہے تیرے ہوتے ہوئے میرے نزدیک۔ تو اللہ نے اس طرف توجہ دلائی کہ یہ جو مال ہے یہ تو قارون کے پاس بھی تھا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، لیکن اس نے اس مال کو ایمان کا ذریعہ نہیں بنایا، نیکی کا ذریعہ نہیں بنایا، اس پر غرور کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مال سمیت زمین میں دھسا دیا۔ قرآن بتا رہا ہے یہ بات، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو قصہ ہے کوئی ایسے ہی آپ کی گھڑی ہوئی بات ہے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا وہ، لیکن اس نے مال پر جب غرور کیا تو اللہ تعالیٰ نے سبق کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا کہ خزانے سمیت وہ خزانے جس کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھی، اونٹوں پر، اتنا خزانہ، خزانہ سمیت زمین میں اللہ نے اس کو غرق کر دیا کہ دیکھ لو یہ ہے مال، کرو کیا کرتے ہو مال کے ساتھ۔ المال والبنون، کہ یا تو مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے، حب مال، یا حب اولاد، یا اولاد کی محبت، تو ایک درجے میں یہ محبت بری نہیں، ایک درجے میں، اور وہ درجہ کیا ہے کہ مال کو حق کے مطابق خرچ کیا جائے، یعنی کہ مال میں جس جس کا جو جو حق ہے وہ ادا کیا جائے، اور مال کو اس طرح رکھے کہ ضرورت کے مطابق، اور مال کے اندر غرق نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ مال میں ایسا محو ہو جائے کہ یاد الہی کی فکر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد نہ ہو، وہ مال کام کا نہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ ایسا نیک ہو اور پھر اس کے پاس مال بھی ہو اور وہ مال کا حق پورا بھی کر رہا ہو تو مال برا نہیں ہے۔ فی نفسی ہی مال کمانا دین اسلام میں منع نہیں، جائز ذریعے سے، حلال ذریعے سے کماؤ، نوکری کر کے کماؤ یا کاروبار کر کے کماؤ، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے، ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ضروری ہے، تو اس لیے دین نے روکا نہیں۔ دین نے جس طرف توجہ دلائی اور اللہ نے جس طرف خبردار کیا وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کا ایک سنگار ہے، زینت ہے بس۔ اگر کوئی بندہ نیک ہے اور اس کے پاس مال ہے تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، نعم المال الصالح للرجل الصالح، فرمایا اچھا مال اچھے آدمی کے لیے اچھا ہے، نعم المال الصالح للرجل الصالح، مال اچھے آدمی کے لیے اچھا ہے کہ اگر آدمی صحیح ہے، بندہ ٹھیک ہے تو اس کے پاس مال اس کو نقصان نہیں دے گا، اور بندہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ مال اس کو غرق کر دے گا، نہ دین کا چھوڑے گا نہ دنیا کا۔
نہ اللہ کا نہ رسول کا، یعنی اس کا کام خراب کر دے گا مال. اس مال کے پیچھے وہ خوار ہو جائے گا دنیا میں، حرص میں، لالچ میں، طمع میں. جے بھائی جوگی تھیاں تما چھڑ تمام. کسی کا سندھی زبان میں شعر ہے، میرے جد امجد نے حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری نے اپنی تقریر میں 2-3 اشعار پڑھے تھے، ان میں سے یہ شعر ہے. جے بھائی جوگی تھیاں تما چھڑ تمام، صبر جی شمشیر ساں کینے جو کر قتلان. اے بھائی تو فقیر ہونا چاہتا ہے، فقیر یعنی اللہ والا، اللہ کی طرف لگنا چاہتا ہے، تو پھر طمع چھوڑ، لالچ چھوڑ، اور صبر کی تلوار سے کینے کو قتل کر، یعنی کینے کو دل سے نکال دے. تو مال اگر اچھے آدمی کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کو اور زیادہ اچھا ہی کرے گا، برا نہیں بنائے گا. کیوں؟ کہ وہ جانتا ہے کہ مال کو کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں کہاں کون کون سا حق ہے پورا کرنا ہے، اپنوں کا حق پورا کرنا ہے، پرائے کا بھی حق پورا کرنا ہے، حقوق اللہ کو بھی پورے کرنے ہیں، حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں. وہ جانتا ہے تو مال اس کو نقصان نہیں دے گا. لیکن اگر وہ نہیں جانتا اور پھر مال کے پیچھے پڑ گیا تو مال پھر اس کو لے کر ڈوبے گا، ڈبائے گا اس کو. اسی طرح اللہ فرماتا ہے بیٹے، المال والبنون، اولاد، بیٹے جن پر لوگ فخر کرتے ہیں، ہمارے اتنے بیٹے ہیں. اہل عرب میں، عرب والوں میں ایک یہ بھی بات تھی، فطرت جس کو کہتے ہیں، کہ بیٹوں پر کثرت پر ناز کرنا. اتنے بیٹے میرے، اگلا کہہ رہا ہے میرے تو اتنے بیٹے ہیں، یعنی بیٹوں پر فخر کرنا. تو خالی بیٹے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے تو جانوروں کے بھی کئی بچے ہوتے ہیں، کتے بلی کے بچے ایک سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں ایک وقت میں. تو اس طرف اللہ نے توجہ دلائی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے بیٹے کتنے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے بیٹے جو ہیں وہ کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں، کیا نیچر ہے، کیا عادت ہے ان کی، اور کیسی ان کی تعلیم ہے، کیسی ان کی تربیت ہے. تو صحیح ہے. ورنہ کوئی بیٹا بدماش نکلا، کوئی بیٹا چور نکلا، کوئی بیٹا ڈاکو نکلا، کوئی بیٹا رشوت خور حرام خور نکلا، لعنت ہے. پھر کیا فائدہ ہے بیٹوں کا ایسے؟ بتاؤ. یعنی نیک نہ نکلا تو پھر ایک کیا 10 بیٹے بھی ہوں، کیا فائدہ ہوگا؟ ایک ہو مگر نیک ہو تو کام چل جائے گا، ورنہ نہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ قرآن جو میں پڑھ رہا ہوں اور قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، قرآن کی روشنی میں کر رہا ہوں نا، اور حدیث بھی ہوگی کہ فرمایا یہ مال اور یہ بیٹے یہ اس دنیا کا سنگھار، زیب و زینت ہے، یہ قبر اور آخرت کا توشہ نہیں ہے، جب تک یہ اس طرح کے نہ بن جائیں کہ قبر بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. مال بھی جب تک ویسا نہ بن جائے کہ قبر میں بھی اس کا فائدہ پہنچے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچے. آپ کہیں کہ بھئی مال کا قبر میں کیسے فائدہ پہنچے گا؟
تو مال کا فائدہ ایسے پہنچے گا کہ میرے خاندان کے عظیم صوفی بزرگ عارف باللہ سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار میں یہ فرمایا، نام دنیا میں انہی کا رہ گیا، نام دنیا میں انہی کا رہ گیا، دے گیا یا کر گیا یا کہہ گیا۔ دیکھا آپ نے تین باتیں، نام دنیا میں انہی کا رہ گیا، دے گیا یا کر گیا یا کہہ گیا، کہ اپنے مال کے بارے میں یا تو خود دے گیا اللہ کی راہ میں جہاں جہاں دینا تھا، یا اپنے مال سے کوئی خیر کا کام کر گیا اپنے ہاتھوں سے، کہ کیا پتہ بعد میں کوئی کرے کہ نہ کرے، کسی پر مت چھوڑو، اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دیتے رہو۔ اور یا کہہ گیا کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی کہہ کر گیا کہ میرا جو مال ہے اس میں سے فلاں فلاں کے لیے بھی کچھ کر دینا، اللہ کی خوشی کے لیے، اگر کسی کا حق ہے تو دے دینا، کسی کا قرض لیا ہے تو قرض لوٹا دینا، کسی کا حق مجھ پر ہے تو ادا کر دینا۔ فرمایا ان کا نام رہ گیا دنیا میں زندہ، ان کو لوگ یاد رکھیں گے، یہ ٹھیک بندہ تھا، ایک نمبر کا بندہ تھا یہ۔ دو نمبر کے بندوں کو کون یاد رکھتا ہے؟ دنیا میں بھی ان کو برے ناموں سے یاد رکھا جاتا ہے، اور بعد میں مرنے کے بعد بھی لوگ یہی کہتے رہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا بھائی۔ اور یہاں تو یہاں پھر وہاں جو اصل ٹھکانہ ہے، ازل تو پتہ ادھر سے نکلے گا، ادھر چلے گا پتہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی کھیتی ہے، دنیا کی کھیتی۔ دنیا میں فصل کا فائدہ ہوتا ہے نا، بیج بوتے ہیں، فصل اگتی ہے، پھر اس کو کاٹتے ہیں، پھر اس کا فائدہ لے لیتے ہیں، اناج نکل جاتا ہے، کھا لیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ مال اولاد جو ہے یہ دنیا کی کھیتی ہے، مگر اب جو آگے اللہ فرما رہا ہے وہ کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ جو باقی رہنے والی اچھی باتیں ہیں ان کا ثواب تمہارے رب کے پاس بہت اچھا ہے، اور وہ تمہارے لیے امید میں بھی بہت اچھی ہے۔ تم اللہ سے امید لگا سکتے ہو ان اچھی باتوں کے حوالے سے جو تم نے کی ہیں دنیا میں، چھوٹی نیکی کی ہو یا بڑی نیکی کی ہو، چھپی نیکی کی ہو یا کھلی نیکی کی ہو، ان کے حوالے سے تم کچھ آس لگا سکتے ہو اللہ سے۔ اے اللہ تیرے علم میں تو عالم الغیب ہے کہ میں نے جو کام تیری دی ہوئی توفیق سے کوئی نیک کر لیا اس کے صدقے میں میری مغفرت فرما دینا۔ بل والباقیات الصالحات، یہ باقیات الصالحات جو ہے نا اس پر زور ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ مال اولاد، مال اور بیٹے دنیا کے، یہ تو دنیا کی زندگی کا سنگار ہے، جب تک زندہ ہیں دیکھ کر خوش ہوتے رہو، لیکن اگر تم نے ان کو، مال کو بھی اور اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں صحیح طریقے سے لگایا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ان کا فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، ورنہ بیکار ہو جائے گا۔ اب باقیات الصالحات یہ ہے نا بات، کیا مراد ہے اس سے؟ باقیات صالحات سے مراد تمام خیر والی باتیں، مختلف صحابہ کرام نے مختلف چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا، رسول پاک نے مختلف چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا، نمازیں، باقی رہنے والی نیکیاں،
روزے باقی رہنے والی نیکیاں. اور ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن یہ فرمایا کہ کثرت کرو باقیات صالحات کی. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ قیل ما ہی یا رسول اللہ، وہ کیا چیز ہے باقیات صالحات؟ کثرت کریں تو کس چیز کی کریں؟ کثرت کا مراد یعنی بہت کرو بہت کرو، تو کیا کریں بہت؟ حضور نے فرمایا التسبیح والتحمید والتحلیل والتکبیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اس نے فرمایا یہ ہے باقیات الصالحات. کیا؟ تسبیح سبحان اللہ پڑھا کرو، تحمید الحمدللہ پڑھا کرو، تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، تکبیر اللہ اکبر پڑھا کرو، اور فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اب یہ جو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 99 بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے، اور فرمایا اس میں سے ایک غم ہے. عربی میں اس کو کہا ہم یعنی غم، کہ اگر تجھے کوئی غم لاحق ہو جائے، فکر، تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کیا کر. حضور فرما رہے ہیں پڑھتے رہا کریے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے آتے جاتے پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نیت رکھ لے اور پڑھ. تو دیکھیں نا انسان ہے دنیا میں رہتے ہوئے کہیں فکر کہیں رنج کہیں غم، یہ تو آتا رہتا ہے. عرف عام میں جو بندہ پڑھا لکھا نہیں ہو وہ بھی کہے گا ٹینشن ہے نا، ٹینشن کو بھی سمجھتا ہے، بولے گا ٹینشن ہے یا ڈپریشن ہے. تو اللہ کے رسول نے ڈپریشن اور ٹینشن کا علاج کے لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہ ٹینشن اور ڈپریشن یہ دوا سے بڑھ کر دعا سے جاتی ہے. اور یہ تسبیح پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور پھر بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے اچھی طرح ملنا، اخلاق کے ساتھ ان سے پیش آنا، یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. اور باقی رہنے والی نیکیوں کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے سیونگز ہیں، یہ آخرت کے لیے. جیسے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھلا ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں بھائی یہ سیونگ ہے ہماری، یہ ہماری بچت ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کی بچت آخرت کے لیے وہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. ان نیکیوں کی طرف توجہ کرو جو تمہارے لیے اللہ کے پاس محفوظ رہنے والی ہے، ان کو کوئی چھین نہیں سکتا. تمہارا روپیہ کوئی تم سے چھین لے گا، تمہارا موبائل کوئی تم سے چھین لے گا، مگر تم نے جو نیکی کر لی وہی تم سے کوئی چھین نہیں سکتا. تم نے جو نیکی اللہ کی بارگاہ میں آگے بھیج دی سو بھیج دی، بس اس کو کوئی تم سے واپس نہیں لے سکتا. وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، دست قدرت میں محفوظ ہے وہ بس. تو اللہ تبارک و تعالی آج کے جمعہ میں جو قرآن مجید کی سورۃ الکہف 15ویں پارے کی آیت نمبر 46، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اس پر گفتگو ہوئی ہے کہ فرمایا اللہ نے یہ مال، یہ بیٹے، یہ اولاد،
یہ اس دنیا کا سنگار ہیں، اس دنیا کی زیب و زینت ہیں، ٹپ ٹاپ ہیں اس دنیا کے لیے، مگر جو اللہ کے پاس ثواب میں تمہارے لیے اچھی ہیں اور امید میں اچھی ہیں، وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں۔ تو چلو نیکیوں کی طرف چلو، لگو نیکیوں کی طرف، حاصل کرنے کی کوشش کرو، نیکیاں، صالحات، اعمال صالحہ اختیار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ تم کو بچانے کے لیے کام آ جائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔